اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، تمام سننے والے اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل میں وابستہ ہیں، اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت اور فضل فرمائے۔ سرکار کی آمد کا صدقہ ہم سب پہ اپنی خاص لطف و کرم اور مہربانی کا نزول فرمائے۔ عالم اسلام میں اسلامی قوت کو ایسی اجتماعی طور پہ ایسی طاقت، ایسی چیز عطا کی جائے جس سے اس کائنات میں مسلمان اپنے حقیقی مقام کو پہچان سکیں اور اس کائنات میں اسلام کا بول بالا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سن کے ہمیں اپنے وجود پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ علم زیادہ حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ جتنا آپ کو علم ہے وہ آپ کے وجود پہ عمل پیرا بھی ہو۔ تو ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں پورے مہینے میں اللہ پاک نے ایسی مہربانی اور خوشی مسلمانوں کے دلوں میں داخل کی ہے کہ جس کے صدقے تمام مشکلات کا حل، جس کی صورت سے اس کائنات اور وہ کائنات جو بھی وجود میں آنی ہے، معاشر کا، اس کائنات کا حسن سرکار دو عالم کے چہرہ والضحیٰ کا صدقہ ہے۔ ناظرین محترم، اسلام بڑی تکلیفوں، بڑی مصیبتوں، بڑی پریشانیوں سے گزرا۔ ایسے اسلام میں ظلم ڈھائے گئے مسلمانوں پہ جب سرکار دو عالم نے اپنے رسالت اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو وہی جو عرب تھا، جو سرکار دو عالم ان کی آنکھوں کے تارے تھے، کلمے کے اعلان سے پہلے آپ نے مختلف اپنی زندگی کے واقعات سے حجرہ اسود کا نصب کرنے کی جو واقعہ ہے سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان لوگوں میں اتنا راسخ کر دیا، ان لوگوں کے اندر اتنی محبت، اتنا پیار پیدا کیا کہ حتیٰ کہ لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس امانتیں چھوڑ جاتے تھے۔ اتنے ایماندار، اتنے اخلاق اور وضع سے ایسے خوبصورت شخصیت تھی کہ جو بھی ایک بار دیکھ لیتا تھا آپ کو، وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا، بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ کسی مذہب کی کوئی ابھی بات نہیں تھی، تو عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، مکے کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب آپ کا حیا کرتے تھے، کیا مرد کیا عورتیں۔ اور سرکار دو عالم کے کردار اور سیرت اور آپ کی سچائی اور ایمانداری کا جب آپ کی اس خصوصیت کا جناب خدیجہ الکبریٰ نے ذکر سنا، تو آپ نے سرکار دو عالم کو تجارت کے لیے بھیجا، اور جب سفر سے واپسی پہ آپ کے غلاموں نے بتایا کہ ایسی خوبصورت شخصیت ہے کہ جس کے کردار، جس کی زبان اور اخلاق سے سب تاجروں سے زیادہ ہم نے منافع حاصل کیا ہے۔ اور سرکار دو عالم کے ساتھ جب خدیجہ الکبریٰ نے، آپ پاک عرب کی شہزادی نے، کیونکہ کائنات کا جب سب سے خوبصورت اور کائنات کا سب سے دلارا نبی، ہم اس نبی کو مانتے ہیں کہ جو کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے بھی نبی تھا۔ ہم 23 سالہ رسول کو نہیں مانتے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ حقیقت میں اس عقیدے کا نام ہے جو صحبت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ کی پاک ذات نے جب سرکار دو عالم کے اخلاق، کردار، سچائی اور ایمانداری کو دیکھا، تو آپ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ آپ نے نکاح کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی اپنے ذرائع سے، اپنے وسائل سے۔ تو سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے اس نکاح کو قبول کیا، اور جناب ابو طالب ایسی پاک شخصیت، ایسا خوبصورت، دلیر اور شجاع چچا سرکار دو عالم کا کہ جس کی آغوش میں آپ نے اپنی زندگی اور نبوت کی پروان چڑھایا، ایسی خوبصورت شخصیت، ایسا جس نے شہب ابی طالب میں 3.5 سال یا 3 سال کا عرصہ گزارا،
اور تمام لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو اسلام کا مرکز ہے، جو کائنات کا ایمان کا تمام 1,23,999 انبیاء اور اس کائنات میں جتنے انسان آ چکے ہیں اور آنا ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو اس رحمت کو اپنی آغوش میں اپنے دسترخوان پہ جس ہستی نے پالا ان کو جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ ایسی خوبصورت ہستی، ایسا خوبصورت چچا کہ جس کی دوستی، جن کے ساتھ دوستی، جن کے ساتھ صحبت اور محبت ایسی خوبصورت تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت، پیار اور عقیدت کے ساتھ رہتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئیں۔ جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اور سرکار کے ظاہری زندگی میں جو پریشانیاں آئیں، کفار مکہ نے جو اکٹھ کیا، وہ سارے کا سارا جناب ابو طالب کے پردہ کرنے کے بعد تھا۔ تو یہ وہ ہستی تھی، شہزادی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ، جو مکے کی سب سے رئیسہ خاتون تھی، بلکہ عرب میں جتنے بھی لوگ تھے، مکے کے جتنے بھی لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ سارے کے سارے جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقروض تھے۔ یعنی مکے میں کوئی ایسا شخص، ایسا سردار موجود نہیں تھا کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقروض نہ ہو۔ اور جب سرکار دو عالم کو آپ نے شادی کا، نکاح کا اجازت مانگی، تو وہ اللہ کی مرضی سے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے الفاظ بھی نہیں بولتا، نطق ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں کرتا، وہ تو جو بولتا ہے اس کی زبان مصطفیٰ کی ہے، لیکن الفاظ اس کے خدا کے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوبصورت بات تھی کہ آپ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح میں آئیں، ایسی خوبصورت پاکیزہ مطہر۔ ان کی پاکیزگی اور ان کی اس قدر خوبصورت شخصیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے بطن میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کی عظمت، جن کی فقر، جن کی روحانیت، اور وہ ہستی کہ جو کائنات کا جو مالک و مختار ہے، جو آپ کی چادر کی قسمیں کھاتا ہے، وہ چادر جو اتنی پاک اور طاہر چادر تھی کہ جب اس چادر کو سرکار اپنی کملی پہ اوڑھتے، اپنے اوپر لیتے، تو اللہ کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یہ کملی اوڑھنے والے۔ وہ چادر اور وہ کملی اتنی خوبصورت اور اتنی باکمال ہوگی کہ جس کی اللہ قسمیں اٹھائے۔ اور زہرا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کملی جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جناب فاطمہ الزہرا پیش ہوتی تھی، آتی تھیں، تو سرکار اپنی مسند سے اٹھ کے، دو جہاں کا سردار، دو جہاں کا بادشاہ، محبوب خدا، وہ اپنی مسند سے اٹھ کے تو شہزادی کونین کے قدموں میں وہ چادر پھیلاتے تھے، اور آپ ان کا اس طرح استقبال کرتے تھے کہ جس کی سامنے کائنات کے سب سے بڑے انبیاء بھی جب آپ آئیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات ادب کے لیے جس کے لیے اٹھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے ادب، جس کی عزت، جس کی حرمت اور جس کی عظمت کے لیے اپنی چادر بچھائیں، اس کو زہرا کہتے ہیں۔ اور وہ زہرا جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اس سے بڑی سعادت ان کے لیے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ وہ ہستی تھی۔ ان کا ہستی کا ہم ان کی عظمت اور ان کی رفت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جیسے ہمارے سروری قادری خاندان میں، سلطانی خاندان میں جناب سلطان العارفین برہان الواسرین کی زبان اقدس سے جو 7 سلطان الفقر نکلے ہیں، کہ آپ نے فرمایا اس پوری کائنات میں جب تک 7 سلطان الفقر کا وجود نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس 7 سلطان الفقر کے جو اول سردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی پاک ذات ہے کہ جو فقر کے کائنات، فقر کے بادشاہ ہیں، اول سلطان الفقر ہیں۔ صاحبان تصوف آپ کو کسی اور رنگ سے جانتے ہیں، لیکن جو ظاہری علماء اور ظاہری عالم دین ہیں وہ بیٹی رسول کی نسبت سے مانتے ہیں۔ ہم سلطانی درویش ہیں، سلطان صاحب کی غلام ہیں، اس نسبت سے ہم شہزادی کونین کو اول سلطان الفقر کہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا الفقر فقری فالفقر منی، فقر مجھ سے ہے اور مجھے اس فقر پہ فخر ہے۔ ہماری طریقت کے مطابق اس فخر کا نام، اس فقر کا نام جو ہے وہ زہرا ہے، وہ بی بی
پاک دامن ہیں، وہ ایسی پاک دامن ایسی شہزادی ہیں کہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی قوت ہیں اور روحانیت میں جن کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ اور آپ جس بطن سے پیدا ہوئیں، جس گوک سے پیدا ہوئیں، جس وجود اطہر کا حصہ تھی، وہ تھیں جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ آپ ایسی رئیسہ پاک شہزادی تھیں، ایسی خوبصورت خوبصیرت، اور آپ کی سب سے بڑی آپ سرکار دو عالم کی محبت کا نتیجہ تھا کہ جب تک جناب ختیجۃ الکبریٰ رہیں تب تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن یہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتی تھی، خاص طور پہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کہتی ہوتی تھیں کہ آپ جتنی محبت جناب ختیجۃ الکبریٰ سے کرتے ہیں شاید ہی وہ کسی سے اور سے آپ کرتے ہوں، لیکن تمام ازواج میں مساوات، برابری اور ان کے ساتھ انصاف کرنے والی ذات کسی کے لیے شکوے کا باعث نہیں تھی۔ لیکن اس اسلام کے لیے جو قوت، جو طاقت، جو دولت استعمال کی گئی وہ دو ہستیوں کی خاص طور پہ تھی۔ وہ ایک تو جناب ختیجۃ الکبریٰ تھیں اور دوسری قوت جو تھی وہ جناب ابو طالب کی ذات کی تھی۔ آپ جب بھی دیکھ لیں اسلام پہ جب ضرورت آئی ہے، اسلام پہ جب بھی کوئی وقت آیا ہے، سرکار دو عالم پہ وقت آیا ہے، مالی لحاظ سے، وجودی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، تو جناب ابو طالب کا گھرانہ خصوصی طور پہ اولین میں رہا ہے۔ اصحاب رسول ایسی خوبصورت ذاتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، تمام کی تمام زندگیاں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کے نالین پاک میں رہنے کو ترجیح دی۔ اصحاب رسول آپ کے وہ ستارے ہیں، وہ چمکدار روشن ستارے ہیں کہ جو ہدایت کا منبع ہیں۔ اس کائنات میں جتنے بھی سرکار دو عالم کے قدموں میں بیٹھ کے، آپ کی کچہری میں بیٹھ کے جتنوں نے بھی کہا کہ فدا کا امی وبا ابی یا رسول اللہ، وہ کائنات کے امام ٹھہرے۔ آج دیکھیں جناب صدیق اکبر، جناب سلیمان فارسی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، یہ وہ ستارے ہیں، یہ ایسے آفتاب ہیں، یعنی یہ اپنی کائنات میں تصوف کے خاندان میں یہ چاروں خلفاء سے چاروں سلسلے چلتے ہیں، اور ایسی یہ اپنے اپنے سلسلوں کے سورج ہیں، اور ان سب کے سورج جو ہیں وہ اپنی اپنی طریقت کے ساتھ روشن ہے، یعنی ان کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک ظاہری زندگی ہے، لیکن باطن میں ان کا وجود اور ہے، اور ان کی زندگی روحانیت اور تصوف اور طریقت پہ مبنی ہے۔ یہ ایسی خوبصورت ہستیاں ہیں کہ جو آل نبی اولاد علی اور اصحاب رسول ان دونوں کا دامن تھامے رکھے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ یہ ہماری سوچ کی تفریق ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں تھی، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے۔ دیکھیں آج کے اس دور میں ہم ایک گھر میں اگر فرد رہتے ہیں، اگر تھوڑی بہت اختلاف ہو جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا چرچا کیا جاتا ہے یا اس سے ہم ایک دوسرے کو ترجیح دینی شروع کر دیں۔ اصحاب رسول وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے پیار میں اپنے آپ کو جنہوں نے سرشار رکھا ہوا تھا۔ یہ صرف ہمارے مسلکوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، جنہوں نے کبھی کسی کو اہل بیت کو ماننا شروع کر دیا، کسی نے اصحاب رسول کو ماننا شروع کر دیا، دونوں کی ضد میں دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ حقیقت میں ناانصافی لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں بھی اکٹھے رہے اور آخرت میں بھی یہ سرکار دو عالم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی قوت اور ایمان کا سب سے بڑا ایک نشانی ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اور اصحاب جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا تارا ہیں، ہمارے لیے ایسا رستہ ہیں کہ جو بذات خود اپنی ذات، اپنی زندگی سرکار دو عالم کے قدموں میں نچھاور کی اور اپنی خواہشات نفس کو دور کر کے اسلام کی وہ قوت اور اسلام کی وہ طاقت بنے کہ جنہوں نے جب کائنات کو دیکھا، جناب ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، آپ کے ایسے انصاف اور عدل کو دیکھا تو کائنات جناب عمر کا نام لینے سے کانپتی تھی۔ کائنات کے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ جب جناب عمر کا نام سنتے تھے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ وہ سنتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اتنا شاہ سوار ایک نبی کا غلام جو بستر پہ نہیں سوتا، جو آرام نہیں کرتا، وہ جب آرام کرتا ہے تو منڈی میں بوسیدہ چادروں پہ، بوسیدہ بوریوں پہ لیٹا ہو، اور لوگ اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ وہ سردار ہے جس کا نام دنیا کے کونوں میں پھیلتا ہے تو شہنشاہ ڈر جاتے ہیں جناب عمر کے لفظ سے، آپ کے نام سے۔ لیکن وہ عمر اتنا سادہ ہے، وہ اپنی زندگی کے
گزر بسر کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ یہ وہ حکمران تھے، یہ جو ایسے خوبصورت اور نایاب موتی تھے جو سرکار دو عالم کی نگاہ خاص نے جن کو اپنی توجہ سے تراشا تھا۔ یہ ایسے نگینے جن کی کوئی مثل اور مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ صاحبان، اسلام بڑے دردناک دور سے گزرا ہے۔ اسلام کے جو پہلے شہداء ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کی زندگیاں اتنی تلخ تھیں۔ آج ہمیں کلمہ ملا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی آسانی، مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ہم بڑے سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی پوچھے جناب یاسر کے والدین سے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ جناب سمیہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھیں۔ اسلام کا جو سب سے پہلا شہید تھا جوڑا تھا وہ جناب یاسر کے والدین تھے، جو غلامی میں اسلام قبول کیا اور اپنے سرداروں کے ایسے طعنے سنے، ایسی اذیتیں دی گئیں۔ جناب سمیہ جو تھیں وہ ابو جہل کے نیزے سے شہید کی گئی تھی، جن کو اتنے دردناک طریقے تھے اس ظالم نے، مکے کو سردار نے کس ظالم اور کس طریقے سے ان کو شہید کیا، کیونکہ وہ غلام تھے، وہ حق رکھتے تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں سرکار دو عالم کے وجود اور آپ کے ظہور کے صدقے، جن غلاموں کو دنیا میں کائنات میں کوئی حیثیت جن کی نہیں تھی، آج دیکھیں بلال عظیم کو، آپ دیکھیں سلمان فارسی کو، آپ دیکھیں ان لوگوں کو، جناب عمار بن یاسر کے والدین کو، کہ وہ اسلام کی عظمت کا نور بنے شہید۔ یعنی یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے خون دیا گیا۔ اصحاب رسول نے خون دیا، اپنی جانیں دیں، تکلیفیں مصیبتیں اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے بہت بڑی بڑی تکلیفیں دیں، شہید کیا گیا۔ یہ پہلے شہید ہیں جو کلمہ پڑھنے کی جنہوں نے قیمت ادا کی، کس سے؟ اپنی جان سے، اپنے وجود سے، جن کی زبان پہ جب لا الہ الا اللہ آتا تھا تو کفر کرنے والے جو لوگ تھے، جو مکے کے کفار تھے، جو سردار تھے، ان کے دلوں میں ایسے خنجر گھونپے جاتے تھے اس کلمے کی صورت میں کہ جن کی طرف سے وہ ان غلاموں پہ تشدد کر کے، ان کی زندگیاں تباہ کر کے، ان کو شہید کر کے، ان کے اندر کے نفس جانور کو وہ اطمینان ملتا تھا، لیکن پھر بھی اطمینان نہ ملا۔ لیکن میں قربان جاؤں سرکار دو عالم کے وجود بابرکت پہ کہ جن کے صدقے، جن کے وجود سے وہ قربانیاں رائگاں نہیں گئیں، وہ اسلام، جو اسلام آج اتنا طاقتور بنا ہے، وہ ان شہداء کے خون کی بنیاد پہ بنا ہے جنہوں نے پہلے اسلام کے قبول کی۔ قرآن میں بھی اولین جو تھے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلے شہداء تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ اتنی عظمت والے لوگ تھے، ان کی عظمت، ان کی تکلیفیں، ہم نے کلمہ بڑے آرام سے پڑھ لیا ہے، ہم کلمے کی وہ قدر نہیں کرتے۔ پوچھے جا کے ان شہداء سے جنہوں نے کلمے کے لیے اپنی جانیں دیں، کوئی جنگ بدر میں شہید ہوا، کوئی احد میں شہید ہوا۔ اس طرح وہ ان شہداء سے پوچھے جا کے جنہوں نے کلمے کی قیمت ادا کی ہے، اپنے خون سے، اپنی جان سے، اپنی خواہشات تو بہت پیچھے کی بات ہیں، جنہوں نے اپنے لہو سے اس اسلام کو روشن کیا ہے۔ یہ اسلام کا جو دیا آج چل رہا ہے، یہ ان شہداء کے خون سے جل رہا ہے جنہوں نے سرکار مدینہ کے ساتھ مل کے یہ تمام وقت گزارا۔ تو صاحبان محترم، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب اسلام کا بول بالا ہے، جب ان شہداء کی قربانیوں کا، آج ان کی قربانیوں کے صدقے اسلام کا سورج اس کائنات میں روشن ہے۔ یہ ان شہداء کی وجہ سے ہے جو اصحاب رسول تھے، جو سرکار دو عالم کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، جو وہ کائنات کے وہ لوگوں کی نظروں میں وہ غلام تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ پہ کہ جب ان کے ساتھ لگے، آج دیکھیں ان کے جو کفار مکے کے سردار تھے، جو کافر تھے، ان کے نام آج لوگ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کے نام قیامت تک ایک ایسی ہدایت اور ایسی روشنی کا منارہ رہیں گے کہ جس سے صاحبان ایمان اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں گے۔ یہ وہ طاقت ہے، اسلام وہ قوت ہے۔ تو صاحبان محترم، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں سرکار کے وجود کے صدقے آج وہ خوشیاں، آج وہ آسانیاں مل رہی ہیں جو اس وقت کے مسلمانوں کو، اولین جو تھے، ان کو وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی۔ میں اس چیز کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس کلمے کی، سرکار دو عالم کے وجود اطہر اور ان کے ظہور کے آنے کی خوشی محسوس کرے، اور ان کے ساتھ رہ کے ہمیں اسلام کی وہ روشنی، اسلام کی وہ طاقت، ہم کسی کے اختلاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کا منکر نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، جو اہل بیت کا حیا بھی کرتے ہیں، جو ہمارے پاکیزگی اور ہمارے لیے اس کائنات کے سب سے بڑے مینار ہیں۔
ان کے صدقے ہی یہ کائنات قائم ہے۔ آج جب بھی ہم نے مثال دینی ہے تو ہم مثال اصحاب رسول کی دیتے ہیں، اہل بیت کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ان سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی قدر کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی قدر اور اسلام کو اپنے وجود پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔